ایئر ڈسچارج یعنی کان کا بہنا ایک ایسا اذیتناک مرض ہے جو کہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور بہت سارے اطباء کرام اور عوام الناس نے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنانے کے لیے پرزور اصرار کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ۔ اور آج کا ہمارا موضوع ایئر ڈسچارج یعنی کان کا بہنا۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو، ایئر ڈسچارج یعنی کان بہنا ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں جب جسم میں خاص طور پر کان کے اندر کسی ورم یا انفیکشن کے نتیجے میں جب پیپ پڑ جائے اور پس پڑ جائے اور وہ کان کے راستے اخراج پانے لگے، تو ایسی حالت کو ایئر ڈسچارج یعنی کان بہنا کہتے ہیں۔ دوستو، کان ہمارے جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ یہ جہاں چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، وہاں یہ سننے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں، اور ہمارے بولنے کا بہت بڑا انحصار جو ہے وہ سننے پر ہے، کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو، کسی لفظ کو سن نہیں پائیں گے تو پھر ہم بول بھی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بچے جو کہ بول نہیں سکتے، ان کی قوت سماعت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور کان بہنا بھی ایک ایسی ہی وجہ ہے۔ اس لیے اس کو معمولی نہ لیں، ہلکا نہ لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بچے قوت سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر وہ بولنے میں بھی دقت محسوس کرتے ہیں، اور بانجھ پن کا بھی بڑا تعلق جو ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کیونکہ بانجھ پن کے مریضوں میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بچپن میں کانوں کے انفیکشن یا کانوں کا بہنا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اس کو ہم طبی اصول و ضوابط کے مطابق لے کر چلیں گے، اور آج اس میں ہمارا یہ پہلا لیکچر ہوگا۔ دوستو، اس میں کان بہنے کی جو وجہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم اس کی پہلی وجہ کا ذکر کریں گے۔ ہمارے جسم میں 3 اعضائے رئیسہ پائے جاتے ہیں: دل، دماغ، جگر، یعنی اگر ان کے پردوں کی بات کی جائے تو نروس ٹیشوز، مسکولر ٹیشوز اور ایپیتھیلیل ٹیشوز۔ ان میں سے کسی ایک ٹیشوز میں انفیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ کان بہنے لگتا ہے، اور کان سے بہنے والی رطوبت کبھی سفید پانی کی طرح ہوتی ہے، کبھی سرخی مائل خون کی طرح ہوتی ہے، اور کبھی زردی مائل پیپ نما ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیں کہ جو کان کی انفیکشن ہے وہ کسی ایک طرح کی نہیں ہے۔ تو دل، دماغ اور جگر میں سے آج ہم دماغ سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب انسانی جسم میں ہمارا جو دماغ ہے، اس کو اعصاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جب سوزشناک ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں جو اعصابی نظام ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سوزشناک ہو جاتا ہے، اس میں ورم ہو جاتی ہے۔ طبیعت مدبرہ بدن اس سوزش کو دور کرنے کے لیے رطوبات کو گراتی ہے، یعنی خون سے الگ کر کے ان رطوبات کو گراتی ہے تاکہ اس ورم اور سوزش کو دور کر سکے۔ اگر یہ ورم اور سوزش دور ہو جائے تو رطوبات کا یہ ترشح بھی رک جاتا ہے، لیکن اگر یہ ورم اور سوزش دور نہ ہو سکے تو پھر یہ رطوبات کا ترشح بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس قسم کی سوزش ہوگی، رطوبات کا ترشح بھی وہی ہوگا۔ اگر دماغی سوزش ہے تو یہ جو رطوبات گریں گی یہ ہوں گی الکلائن یعنی بلغمی رطوبات۔ اگر عضلاتی سوزش ہوگی، مسکولر ٹیشوز کی سوزش ہوگی، تو خارج ہونے والی جو رطوبات ہیں یہ ایسیڈک ہوں گی، اور اگر ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش ہے تو خارج ہونے والی رطوبات جو ہے وہ نمکین ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم پہلے نظام کو پڑھ رہے ہیں جو کہ دماغ و اعصاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اطباء کرام خوب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو مرض پیدا ہوتا ہے وہ 3 طرح سے پیدا ہوتا ہے: نفسیاتی، کیفیاتی اور مادی۔ مادی صورت میں بلغمی اغذیہ، ادویہ کا زیادہ استعمال، اور کیفیاتی موسم میں طاری یا سرد ماحول میں زیادہ رہنا، اور نفسیاتی مسائل میں ڈر اور خوف کا ہونا۔ ان وجہ سے جب ہمارے جسم میں موجود دماغ و اعصاب کے پردے یعنی ٹیشوز سوزشناک ہو جائیں، خاص طور پہ کان کے، تو ایسی صورت میں کان سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ سفیدی مائل ہوتی ہے، اور اس کا رطوبت کا جو مزاج ہوتا ہے وہ الکلائن ہوتا ہے، بلغمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا،
ایلوپیتھک میں اس کا سبب جو ہے وہ جراثیموں کو مانا جاتا ہے، اور اگر اس میں جراثیم ہوں گے تو یہ جراثیم راڈ نما ہوں گے، ڈنڈا نما ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ راڈ نما یا ڈنڈا نما جراثیم جو ہے وہ ہر قسم کی وہ علامات پیدا کریں گے جو کہ اعصابی نظام کے تحت آتی ہیں اور دماغ و اعصاب کی سوزش کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا اس کی ماہیت اور اس کے اسباب۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی علامات کے کان بہتا ہے، کبھی ایک کان بہتا ہے خاص طور پہ دایاں، ٹھیک ہے جی، اور کبھی دونوں کان بھی بہتے ہیں، اور ان میں سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ سفیدی مائل ہوتی ہے، پانی نما ہوتی ہے، چھوٹا پیشاب زیادہ آتا ہے، رنگت میں سفید آتا ہے، بلڈ پریشر لو رہتا ہے۔ یہ اس کی چند اہم علامات ہیں۔ اگر ایسے مریض کی نبض دیکھی جائے تو ایسے مریض کی نبض انتہائی پست ہوگی، دباؤ دینے پر آخری 1 یا 1.5 انگلی پر محسوس ہوگی، قوام میں موٹی ہوگی لیکن سست ہوگی، تو یہ نبض سے اس کی پہچان ہو گئی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اصول علاج کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم معالجین حضرات کے لیے اصول علاج بتا دیتے ہیں۔ خاص طور پر سب سے پہلے ہم قانون مفرد اعضاء کے معالجین کے لیے اصول علاج بتائیں گے کہ اس میں اعصابی غدی تحریک ہو تو اس کو پہلے آپ اعصابی عضلاتی کر دیں اور اس کے لیے مسل بلغم دے دیں 2-3 دن، یعنی حلیلہ سیاہ بریاں اور کالا دانہ، یہ دونوں لے کر برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر کے 500 ملی گرام صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں، 1 سے 2 دن دیں۔ جب بلغم کا اخراج ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ عضلاتی ادویات دے سکتے ہیں۔ اس میں 2 ملین ہے، ٹھیک ہے، سوزش عضلات ہے، عضلاتی سوزش کا جو نسخہ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ عضلاتی سوزش کا نسخہ ہے جی حلیلہ سیاہ بریاں ہے، آملہ ہے اور گندھک آملہ سار ہے، تینوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور اس میں 1 سے 2 گرام صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ بچوں کو 1 سے 5 سال تک 2 رتی کی مقدار میں آپ نے یہ نسخہ استعمال کروانا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو کان بہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے غذائیں ساری جو ہیں وہ اعصابی بند کر دینی ہیں اور عضلاتی غذائیں دینی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ طب یونانی کے معالج ہیں تو پھر آپ نے سبب مرض دماغ و اعصاب کی سوزش کو قرار دینا ہے، اور عضلاتی کوئی بھی دوا دے دیں، اطریف المقل دے سکتے ہیں، اطریف الاستخدوس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھٹکڑی کے مرکبات دے سکتے ہیں، کرنجوا کے مرکبات دے سکتے ہیں۔ تو یہ اصول علاج اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور اگر آپ آیورویدک کے معالج ہیں تو آپ نے کف دوش کی خرابی کو سبب مرض ماننا ہے، اور وات دوش پیدا کرنے والی ساری دوائیں جو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، تو آپ کا یہ مریض جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اس مقصد کے لیے قانون مفرد اعضاء کے معالجین روغن نمبر 2 یعنی روغن عضلاتی اعصابی کان میں ڈالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے ہم ایک روغن بتا رہے ہیں، آپ یہ روغن استعمال کریں۔ اس میں آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے 7 حصے اور پھٹکڑی لینی ہے 1 حصہ، یعنی 7 تولے اگر آپ کے پاس روغن تلوں کا تیل ہے تو 1 تولہ آپ کے پاس پھٹکڑی ہونی چاہیے، وہ بریاں ہو یا بغیر بریاں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ پھٹکڑی کو تلوں کے تیل میں اچھی طرح حل کر لیں اور پھر کسی باریک کپڑے سے اس کو پنچھان لیں، اور یہ 2 قطرے آپ نے صبح دوپہر شام ڈالنے ہیں۔ کھانے کے لیے آپ نے وہی نسخہ استعمال کرنا ہے کہ حلیلہ سیاہ لے کر اس کو توے پہ تھوڑا سا گھی لگا کے بھون لیں، یہ پھول جائے گا، اس کے بعد اس کو پاؤڈر کر لیں۔ حلیلہ سیاہ اس کو بریاں کہتے ہیں۔ حلیلہ سیاہ، آملہ اور گندھک آملہ سار تینوں برابر وزن لے کر پاؤڈر کر لیں، 1 سے 2 گرام بڑے افراد کے لیے اور 1 سے 2 رتی 1 سے 5 سال تک کے بچوں کے لیے آپ نے یہ اصول علاج جو ہے وہ اپنانا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بہتا ہوا کان ہے یا دونوں کان ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ایسا جو ہے وہ راڈ نما یا ڈنڈا نما جراثیموں کی وجہ سے یا وائرس کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دوا جو آپ کو بتائیے حلیلہ سیاہ بریاں، آملہ اور گندھک آملہ سار، تو یہ بہترین ہربل اینٹی بائیوٹک بھی ہے، کیونکہ گندھک جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک دوا ہے۔ بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم عضلاتی یعنی خشکی کی وجہ سے جو کان بہتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں جی کہ جب خشکی ہوگی تو پھر کان کیسے بہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں اس کے اوپر
بحث کریں گے، گفتگو کریں گے اور اس بارے میں بھی آپ کو مکمل علاج بتائیں گے۔ اور تیسرا لیکچر پھر ہوگا غدی، سوزش کی وجہ سے جو کان بہتے ہیں۔